لیکن صرف وہ باہر لکھا ہوگا کہ قادیانی یہاں اندر نہیں آ سکتے. جو بندہ ختم نبوت پر یقین نہیں کرتا اس سے نہ کوئی دوستی ہے, اس سے نہ کوئی لگاؤ ہے. اگر انہوں نے رہنا ہے تو منارٹی میں جیسے ہم کرسچن کو رائٹ دیتے ہیں, ہندوؤں کو دیتے ہیں, تو ان کو ایسا رائٹ ہوگا. کسی اور جگہ جانا ہے تو چلے جائیں, کسی اور جگہ جانا ہے تو چلے جائیں, کسی اور جگہ جانا ہے تو چلے جائیں. پھر منکرین کی قوم نے اپنے رسولوں سے کہا, اچھا توکل کرتے ہو اپنے رب پر تو تمہارا علاج تو آسان ہے, تم تو ہمارے قبضہ قدرت میں ہو. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا, ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے. گویا کہ ان کو وطنیت کے حق سے ہی محروم کر دیا. جس زمین میں وہ پلے, جس زمین کا انہوں نے پانی پیا, اس زمین سے رزق حاصل کیا, اسی شہر اسی جگہ کے متوطن تھے وہ لوگ. لیکن تکبر کی انتہا کر دیتی ہے مقابل پر قوم, کہتی ہے ہمارا ملک ہے تمہارا تو نہیں, اور ہم اختیار رکھتے ہیں کہ تمہیں زمین سے نکال دیں. اس کا کوئی جواب وہ نہیں دیتے, خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور پیشتر اس کے کہ وہ جواب دیں, اللہ تعالیٰ آسمان سے ان پر وہی نازل فرماتا ہے, لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, تمہیں ہرگز کسی معاملے میں دخل کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو, ہم ہلاک کریں گے ظالموں. یہ آسمان سے ان کو آواز سنائی دیتی ہے, اور فرماتا ہے کہ یہ کس زمین کے مالک بن بیٹھے ہیں, وطن کس کے ہیں, خدا کے سوا کسی کے وطن نہیں ہے, اور خدا کے سوا کسی کی زمین نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے, اور ہم آسمان سے تمہیں خوشخبری دیتے ہیں, لَنُسْكِنَنَّكُمْ, ہم تمہیں لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ. یہ تو قصہ ماضی بن چکے ہیں لوگ, یہ تو کہانیاں بن جانے والے ہیں. ان کے بعد ہم تمہیں وارث بنائیں گے ان زمینوں کا جن سے یہ نکالنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ, یہ شاندار مستقبل اس قوم کا ہے جو میرے مقام کا خوف رکھتی ہے اور میرے وعید سے نصیحت پکڑتی ہے اور استفادہ کرتی ہے, ان باتوں سے ڈرتی ہے جن باتوں سے میں ڈرایا کرتا ہوں. جب خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان قوموں کو یہ پیغام دیا, اور یہ ایک جاری و ساری پیغام ہے, یہ ایسی کہانیاں ہیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی رہی ہیں اور ہمیشہ دہرائی جائیں گی, ایک بھی استثناء دنیا ان کہانیوں میں نہیں دیکھے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے ان سے گفتگو بند کر دی, وَاسْتَفْتَحُوا, اور عرض کیا کہ اے اللہ فتح تو تیرے ہاتھ میں ہے, ہم نے تجھ پر توکل کیا تھا, تیرا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ پیش طرح کے اس کے کہ ہم دعائیں کرتے تو رجوع برحمت ہوا, اور تو نے آسمان سے ہمیں خوشخبریاں دینی شروع کر دی, بس ہم تجھ سے ہی فتح مانگتے ہیں. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے رب سے فتح مانگی. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, اور ہر وہ شخص جس نے تکبر اختیار کیا تھا اور جبر اختیار کیا تھا, ہر سرکش اور حق کا دشمن ناکام و نامراد رہا. یہ وہ قرآن کریم کے طرز بیان ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا. کتنا حیرت انگیز نصیحت کا طریق ہے, کیسا پیارا انداز ہے, اور کتنا یقین سے پر ہے, کتنا قطعی ہے, اٹل ہے. اس تقدیر میں جو خدا نے بیان کی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بس وہ لوگ جو ہمیشہ خدا کے نام پر کھڑے ہوں گے, ان کے لیے ان رستوں کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے. لازماً صبر کرنا پڑے گا, اور لازماً دکھوں کو خدا کی خاطر برداشت کرنا ہوگا, اور استقامت دکھانی ہوگی, اور توکل بھی خدا پر کرنا ہوگا, اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہم خدا پر توکل کرتے ہوئے صبر کر رہے ہیں. تب ہمیشہ ایسی قوموں کے ساتھ خدا کی وہ ان کو ایسی قوموں پر خدا کی وہ تقدیر بھی لازماً ظاہر ہوگی جس تقدیر کا اس میں ذکر کر دیا ہے. اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو خدا کی راہ میں حائل ہو سکے. جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی قوم کو فتح دینے کا تو لازماً وہ فتح پاتی ہے, اور جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی قوم کو ہلاک کرنے کا تو لازماً وہ ہلاک کی جاتی ہے اور قصہ کہانی بنا دی جاتی ہے.